السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حناف کی طرف سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہلے رفع جو کرتے تھے بعد میں انہوں نے ترک کر دیا۔ روایت پیش کی جاتی ہے مصنف ابن شیبہ وغیرہ سے۔ دیکھیں روایت کی سند اس طرح ہے کہ ابو بکر بن عیاش جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ان حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عبداللہ ابن عمر نے جب نماز پڑھی تو پہلے رفعین کے علاوہ رفعین نہیں کیا۔ اس روایت کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اس روایت کی حیثیت کیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس روایت کے تعلق سے علل کے ائمہ جو محدثین ہیں ان کا کیا موقف ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں علل کے تمام امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام دارقطنی وغیرہ جتنے بھی علل کی ائمہ ہیں تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ روایت باطل ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ماہر حدیث کا امام وہ کہتے ہیں کہ اگر علل کے امام کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہہ دے تو یہی ہمارے لیے حجت ہے۔ علل اس کو کہتے ہیں یعنی اس کے اندر کوئی باریک سی علت ہوتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ سکتی، وہ عام محدث کو بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی جو وہ علل کے امام کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایسی چیز کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ علل کے امام جس چیز کو صحیح بولے تو وہ ہمارے لیے جیسا حجت ہے نا، تو اسی طرح جس چیز کو ضعیف بتا دے، جس چیز کی تہذیب کرے جو روایت کی، تو وہ ہمارے لیے حجت ہوتا ہے ان کا قول۔ تو کوئی بھی علل کا ایک بھی امام اس روایت کو صحیح نہیں کہتا۔ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے علل کے کہ یہ روایت باطل ہے۔ کچھ نے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی بیان کی ہے اس میں، تو کچھ نے ابو بکر بن عیاش کی، لیکن امام دارقطنی کا جو قول ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے میں ابو بکر بن عیاش سے غلطی ہوئی، یہی زیادہ راجح قول ہے۔ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کیوں بہتر ہے۔ دیکھیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ابی بکر بن عیاش کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کا شروع میں حافظہ ٹھیک تھا لیکن بعد میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا۔ یہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے جب اس کا حافظہ ٹھیک تھا نا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ترک رفعین کی روایت جو ہے نا مرسل بیان کرتا تھا، لیکن جب اس کا حافظہ خراب ہو گیا وہ وہی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ترک رفعین والی اس کو موصول بیان کرنے لگا۔ اسی کی سند سے جو ان حسین سے پہلے ان حسین سے یہی روایت کو بیان کرتا تھا تو یہ موقوف بیان کرتا تھا، جب حافظہ خراب ہو گیا تو موصول بیان کرنے لگا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی حافظہ خراب ہونے سے پہلے بھی اس سے روایت کیا ہوا ہے اور حافظہ خراب ہونے کے بعد بھی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دیگر شاگرد ہیں، ان کے خود کے بیٹے اور دیگر تابعی، وہ تو ان کا رفعین والا عمل ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ ممکن ہے یہ اس وقت یہ سنا ہو حسین سے جب اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کا خود کا عمل دو راویوں سے ذکر ہے، وہ رفعین کرنے کا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بات کہتے ہیں جب امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ خود رفعین کر رہے تو وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفعین ترک رفعین کیسے بیان کریں گے؟ تو لہٰذا یہ روایت ہی منکر ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے سپورٹ میں اور ایک روایت پیش کرنے کی کوشش کی۔ بھائی سپورٹ میں کہاں سے قبول ہے کہ یہ روایت ہی منکر ہے؟ شواہد میں وہ روایت قبول کی جاتی جو ہلکی خفیف ضعیف ہو۔ محدثین جب کسی روایت کو شواہد میں قبول کرتے ہیں تو جو محدثین نے اصول قائم کیا ان اصولوں کی بنیاد پہ قائم شواہد قبول کی جائے گی نا، نہ کہ اپنے گھر سے کوئی بھی اصول اٹھا کے کسی بھی قسم کی ضعیف روایت کو ملا کے شواہد میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ روایت ہی باطل ہے، منکر روایت ہے یہ، اس کو کیسے تم شواہد میں پیش کر سکتے ہو؟ اور جو روایت پیش کی جا رہی شواہد میں وہ بھی گئی گزری روایت ہے۔ دو گئی گزری روایت کو اٹھا کے ایک صحیح روایت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے محمد بن حسن الشیبانی سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن ابان سے، وہ بیان کرتے عبد العزیز بن حکیم سے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ترک رفعین والا عمل ذکر کرتے۔ یہ تینوں راوی جو بیان کے سند کے تینوں راوی کے اوپر کلام ہے۔ محمد بن حسن الشیبانی کے اوپر بھی جرا ہے، یہاں تک کہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی جرا ہے، کذب تک کی ان کے اوپر جرا ہے۔ اور محمد بن ابان حنفی خود مانتے یہ راوی فی نفسی ضعیف ہے۔ اور تیسرا راوی عبد العزیز بن حکیم، امام جوزی نے اس کو اپنی موضوع راویوں کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بارے میں کہتے لا عارفو، میں اس کو نہیں جانتا، یعنی مجہول راوی ہے۔
جبکہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اسی ترجمے میں ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق ذکر کیے سیکھا، کیونکہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا سیکھا کہنے سے مراد اس راوی کی حدیث میں توثیق نہیں ہوتی۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ دیانت داری کے اوپر بھی اس لوگوں کو سیکھا کہتے ہیں، اسی وجہ سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا عارفہم، یعنی یہ راوی مجہول ہے۔ اسی طرح حافظ ابن اجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی مجہول ہے۔ تو اس سند کے تینوں راویوں کے اوپر کلام ہے، تو یہ روایت شواہد میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ روایت بھی شواہد میں قبول نہیں ہوئے گی، اور پہلی روایت ہی باطل ہے۔ دو باطل روایت کو اٹھا کے ایک صحیح روایت کے اوپر پیش کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جو رفع دین کرنا ہے وہ تو صحیح روایت تو ثابت ہے، اور رفع دین نہیں کرنا ایسی کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔